ویلکم ٹو کہانی ستارے۔ آج کی ہماری کہانی ہے 24 سال کی تلاش۔ ایک باپ، ایک گمشدہ بیٹا اور امید کی وہ کہانی جس نے پوری دنیا کو رلا دیا۔ ستمبر 1997 میں چین کے صوبہ شینڈونگ کے ایک گھر میں معمول کا دن تھا۔ گھر کے باہر ایک ننھا سا بچہ کھیل رہا تھا۔ اس کی عمر صرف 2 سال 5 ماہ تھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ چند لمحوں بعد اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدلنے والی ہے۔ اس بچے کا نام گووو زین تھا۔ وہ اپنے والد گووو گانگ تانگ کا لاڈلا بیٹا تھا۔ گھر میں اس کی معصوم شرارتیں سب کے چہروں پر مسکراہٹ لے آتی تھیں۔ والدین کے لیے وہ صرف ایک بچہ نہیں بلکہ ان کی پوری دنیا تھی۔ لیکن اس روز ایک اجنبی عورت کی نظر اس بچے پر پڑی۔ تانگ نامی ایک خاتون نے موقع دیکھ کر بچے کو اغوا کر لیا۔ بعد میں وہ اپنے ساتھی ہو کے ساتھ مل گئی اور بچے کو کہیں لے جایا گیا۔ کچھ عرصہ بعد اسے ایک دوسرے خاندان کو فروخت کر دیا گیا۔ جب گووو گانگ تانگ کو معلوم ہوا کہ اس کا بیٹا غائب ہو گیا ہے تو جیسے اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ ہر طرف دوڑتا رہا، پڑوسیوں سے پوچھا، آس پاس کے علاقوں میں تلاش کی، پولیس سے رابطہ کیا اور ہر ممکن دروازہ کھٹکھٹایا، مگر بچے کا کوئی سراغ نہ ملا۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدل گئے، لیکن گووو نے ہمت نہیں ہاری۔ ایک باپ نے نوکری چھوڑ دی۔ بالآخر اس نے اپنی نوکری چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے سامنے اب زندگی کا صرف ایک مقصد تھا، اپنے بیٹے کو تلاش کرنا۔ اس نے بیٹے کی تصاویر، نام اور شناختی معلومات بڑے جھنڈوں اور پمفلٹس پر چھپوائیں، پھر انہیں اپنی موٹر سائیکل کے ساتھ باندھ لیا اور چین کے مختلف علاقوں میں نکل پڑا۔ وہ بس اڈوں پر جاتا، ریلوے اسٹیشنوں پر لوگوں کو تصویر دکھاتا، شہروں کی گلیوں میں پھرتا، چھوٹے قصبوں اور دور دراز دیہات تک پہنچ گیا۔ وہ ہر شخص سے ایک ہی سوال کرتا، کیا آپ نے میرے بیٹے کو دیکھا ہے؟ اس کے ہاتھ میں اپنے ننھے بیٹے کی تصویر ہوتی اور دل میں صرف ایک امید۔ وہ لوگوں کو بچے کی جسمانی نشانیوں کے بارے میں بھی بتاتا تاکہ اگر کسی کی نظر کبھی اس بچے پر پڑی ہو تو وہ اسے پہچان سکے۔ ان نشانیوں میں اس کے بائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی پر موجود ایک مخصوص نشان بھی شامل تھا۔ تلاش جو 24 سال تک جاری رہی۔ عام طور پر انسان چند سال کی ناکامی کے بعد ٹوٹ جاتا ہے، مگر گووو گانگ تانگ عام باپ نہیں تھا۔ 1 سال گزرا، پھر دوسرا، پھر 5، 10 اور 15 سال، لیکن گووو سڑکوں پر موجود رہا۔ وہ موٹر سائیکل پر چین کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک سفر کرتا رہا۔ اس نے تقریباً 5 لاکھ کلومیٹر کا سفر کیا اور اس دوران تقریباً 10 موٹر سائیکلیں بدلیں۔ اس سفر نے اس کی جمع پونجی ختم کر دی۔ وہ قرض میں چلا گیا۔ راستے میں اسے حادثات کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ کئی بار حالات خطرناک ہوتے، کبھی پیسے ختم ہو جاتے، کبھی راستہ مشکل ہو جاتا، مگر وہ واپس گھر نہیں بیٹھا، کیونکہ گھر میں واپس بیٹھنے کا مطلب اس کے لیے یہ تھا کہ شاید اس کا بیٹا کہیں اس کا انتظار کر رہا ہو اور باپ اسے تلاش نہ کر پا رہا ہو۔ ایک تصویر، ایک نام اور ایک امید۔ گووو کے پاس بیٹے کی بچپن کی چند تصاویر تھیں۔ وہی تصاویر اس کا سب سے بڑا سہارا تھی۔ وہ جہاں جاتا لوگوں کو تصویر دکھاتا اور کہتا کہ اگر یہ بچہ آپ کو کہیں نظر آیا ہو تو مجھے بتائیں۔ کئی بار اسے اطلاعات ملیں، وہ فوراً اس جگہ پہنچ جاتا۔ کبھی اطلاع غلط ثابت ہوتی،
کبھی بچہ کوئی اور نکلتا، کبھی کوئی سراغ چند قدم آگے جا کر ختم ہو جاتا، مگر ہر بار گوف خود کو یہی کہتا، شاید اگلی خبر میرے بیٹے تک لے جائے۔ پھر گوف صرف اپنے بیٹے کا باپ نہیں رہا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گوف کی جدوجہد ایک نئی شکل اختیار کر گئی۔ اب وہ صرف اپنے بیٹے کو نہیں ڈھونڈ رہا تھا، وہ ان والدین کی بھی مدد کرنے لگا جن کے بچے اغوا یا لاپتہ ہو چکے تھے۔ وہ دوسرے خاندانوں کی معلومات لوگوں تک پہنچاتا، گمشدہ بچوں کی تصاویر شیئر کرتا اور والدین کو امید دلاتا کہ تلاش کبھی ختم نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی اپنی داستان اتنی مشہور ہوئی کہ اس کی زندگی اور جدوجہد سے متاثر ہو کر لاسٹ اینڈ لو نامی فلم بھی بنائی گئی، لیکن فلم ختم ہو جاتی ہے۔ گوف کی حقیقی زندگی کی تلاش ختم نہیں ہوئی تھی، اس کا بیٹا ابھی تک نہیں ملا تھا۔ ڈی این اے بھی خاموش رہا۔ گوف اور اس کی اہلیہ کے ڈی این اے نمونے چین کے استعداد اغوا نظام میں محفوظ کیے گئے تھے۔ امید تھی کہ اگر کبھی ان کے بیٹے کا ڈی این اے کسی ریکارڈ سے مل گیا تو خاندان دوبارہ ایک ہو جائے گا، لیکن سال گزرتے گئے اور کوئی میچ سامنے نہ آیا، یہاں تک کہ گوف کی زندگی کے 24 سال گزر گئے۔ پھر 2021 آیا اور اسی سال اس کہانی میں وہ موڑ آیا جس کا گوف نے تقریباً 2.5 دہائیوں تک انتظار کیا تھا۔ 24 سال بعد ایک نیا سراغ۔ چین میں پرانے اور حل نہ ہونے والے بچوں کے اغوا کے مقدمات پر دوبارہ کام کیا جا رہا تھا۔ پولیس نے جدید ٹیکنالوجی اور چہرے کی شناخت کے طریقوں کی مدد سے ایسے افراد کو تلاش کرنا شروع کیا جو برسوں پہلے لاپتہ ہونے والے بچوں سے ممکنہ طور پر مشابہ ہو سکتے تھے۔ گوف کے بیٹے کی بچپن کی تصاویر بھی دوبارہ جانچ کے عمل میں شامل کی گئیں، اور پھر پولیس کی توجہ صوبہ ہینان میں رہنے والے ایک 26 سالہ نوجوان کی طرف گئی۔ اس نوجوان کے چہرے کے خط و خال اور دستیاب معلومات لاپتہ بچے سے مماثلت رکھتے تھے، لیکن پولیس نے صرف چہرے کی مشابہت پر فیصلہ نہیں کیا۔ ایک آخری اور فیصلہ کن مرحلہ باقی تھا۔ ڈی این اے۔ نوجوان کا ڈی این اے نمونہ لیا گیا، اسے گوف گونگ تانگ اور اس کی اہلیہ کے ڈی این اے سے ملایا گیا، اور پھر وہ نتیجہ آیا جس نے 24 سالہ کٹھن انتظار کو ختم کر دیا۔ ڈی این اے میچ کر گیا۔ وہ نوجوان کوئی اجنبی نہیں تھا، وہ گوف کا وہی بیٹا تھا جسے 24 سال پہلے اس کے گھر کے باہر سے اغوا کیا گیا تھا۔ 2 سال کا بچہ اب 26 سالہ نوجوان بن چکا تھا۔ ماں باپ کے سامنے ان کا بچہ کھڑا تھا۔ 24 سال بعد وہ لمحہ آ گیا جس کا گوف نے اپنی پوری زندگی انتظار کرتے ہوئے گزارا تھا۔ 11 جولائی 2021 کو پولیس کے انتظام میں گوف اور اس کی اہلیہ کی اپنے بیٹے سے ملاقات ہوئی۔ ایک طرف وہ ماں باپ تھے جنہوں نے اپنے بچے کو 2 سال کی عمر میں کھو دیا تھا، اور دوسری طرف وہ نوجوان جو اپنی زندگی کے 24 سال اپنے حقیقی والدین سے دور گزار چکا تھا۔ جیسے ہی ملاقات ہوئی، جذبات پر قابو رکھنا ممکن نہ رہا۔ ماں اپنے بیٹے سے لپٹ گئی، باپ نے بھی اپنے بیٹے کو گلے لگا لیا۔ وہ بچہ جسے کبھی اپنے ننھے بازوؤں میں اٹھایا تھا، آج ایک جوان مرد بن کر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ گوف کی آنکھوں میں شاید ان 24 برسوں کی پوری داستان سمٹ آئی تھی۔ وہ سڑکیں جن پر وہ اکیلا پھرا تھا، وہ راتیں جن میں اسے اپنے بیٹے کی فکر ستاتی رہی، وہ حادثات، وہ قرض، وہ موٹر سائیکلیں، وہ ہزاروں اجنبی چہرے، وہ لاکھوں کلومیٹر کا سفر، اور ہر بار دل میں زندہ رہنے والی ایک ہی امید، میرا بیٹا کہیں نہ کہیں زندہ ہے، مجھے اسے ڈھونڈنا ہے۔ صرف ایک باپ کی جیت نہیں،
پولیس نے اس کے بعد پرانے اغوا کی تحقیقات مزید آگے بڑھائیں اور تانگ اور ہو کو گرفتار کیا۔ تحقیقات میں ان کے بچوں کی اسمگلنگ سے تعلقات سامنے آئے اور گو کے بیٹے کے اغوا اور فروخت کا معاملہ بھی مزید واضح ہوا۔ لیکن اس داستان کا سب سے بڑا پہلو صرف مجرموں کی گرفتاری نہیں تھی، یہ ایک ایسے باپ کی داستان تھی جس نے 24 سال تک اپنے بیٹے کی تلاش نہ چھوڑی۔ تقریباً 5 لاکھ کلومیٹر کا سفر، تقریباً 10 موٹر سائیکلیں، اپنی جمع پونجی کا خاتمہ، قرض، حادثات، مایوسی، غلط سراغ، اور پھر بھی تلاش جاری رہی۔ امید کبھی نہیں مرنی چاہیے۔ گو گانگ تانگ کی کہانی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ بعض اوقات زندگی انسان سے صرف صبر ہی نہیں مانگتی بلکہ ایسی ثابت قدمی مانگتی ہے جس کا تصور بھی مشکل ہوتا ہے۔ 24 سال ایک انسان کی زندگی کا بہت بڑا حصہ ہوتے ہیں۔ ایک بچے کے لیے اس کی پوری جوانی ہوتی ہے اور ایک والدین کے لیے یہ ہر صبح ایک نئے سوال کے ساتھ شروع ہونے والے 24 سال ہوتے ہیں، میرا بچہ کہاں ہے؟ لیکن گو نے اس سوال کا جواب تلاش کرنا بند نہیں کیا اور بالآخر جدید ٹیکنالوجی، پولیس کی دوبارہ شروع کی گئی تحقیقات اور DNA نے وہ کام کر دکھایا جو 24 سال تک ممکن نہ ہو سکا۔ ایک ننھا بچہ جو اپنے والدین سے چھین لیا گیا تھا 24 سال بعد اپنے گھر والوں تک پہنچ پایا تھا۔ گو نے ثابت کر دیا کہ کبھی کبھی انسان کے پاس صرف ایک چیز باقی رہ جاتی ہے، امید، اور اگر انسان اس امید کو مرنے نہ دے تو شاید ایک دن وہی امید اسے اس کی منزل تک پہنچا دے جس کا وہ برسوں سے انتظار کر رہا ہے۔ 24 سال بعد باپ اور بیٹے کا گلے ملنا صرف ایک خاندان کا ملن نہیں تھا، یہ اس یقین کی فتح تھی کہ سچی محبت چاہے کتنے ہی سال گزر جائیں اپنے راستے تلاش کرتی رہتی ہے۔ کہانی ستارے میں روز ایک نئی اور دلچسپ کہانی سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں۔